بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں آج خوش آمدید کہتے ہیں لیا کی معروف علمی شخصیت ماہر گلشیر صاحب۔ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مختلف انتظامی ذمہ داریوں پر فائز ہیں اور وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ ان دنوں تحصیل چوبارہ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ماہر گلشیر صاحب، آپ کو پروگرام 30 منٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو اس نئے سیکٹر میں آپ کا یہ جو چینل ہے یوٹیوب اور اس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے لیے بیسٹ وشز ہے۔ اور یہ آپ کی بہت اچھی قابلیت ہے، یہاں سے لیا کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اور اسپیشلی ہمارے ملک اور قوم کے بچوں کو اچھے پروگرام دیکھنے کو ملیں گے۔ اور میں یہ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ کہ آپ اس طرح کے علمی پروگرامز اور جو ہمارے آج کے حالات حاضرہ کے مطابق ان کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو، ان ایشوز پہ آپ بات کریں گے تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ العزیز، ہم بھی دعا کو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی نیک خواہشات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیٹ اپ میں عبد الرحمن فریدی صاحب اور عنایت اللہ کاشف صاحب بھی ہم یہ سارے جوائنٹ ٹیم کی صورت میں اپنے یہاں لیا کے شہریوں کی، بچوں کی، بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی توقعات کو ہم پورا کرنے میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ ماہر صاحب، آج کے پروگرام کا پہلا سوال جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افسر کی خواہش نے ماہر گلشیر صاحب کو، ان کے وجود کو، ان کی شخصیت کو ہمارے طلباء و طالبات سے محروم کر دیا۔ ہاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ لیا میں نے تقریباً 4 سال اور 3 بار سرو کیا ہے۔ تو جب یہاں سے میرا ٹرانسفر ہوا تو چبارہ کے لیے، تو میں نے اپنے لیے آنر فیل کیا کہ جو یہاں پہ میری کیپیبلٹیز تھیں، صلاحیت تھیں، اس کے مطابق میں نے یہاں پہ کام کیا اور الحمدللہ اس کے بہت فروٹفل نتائج ہے تعلیمی میدانوں میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا تھا کہ چبارہ میں بھی وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ ابھی بہت زیادہ اسپیس ہے، اسپیشلی جو اسکولوں کے حوالے سے ہے، بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور اس طرح باقی بہت زیادہ ایسے ایشوز تھے جن پہ میں سمجھتا تھا کہ وہاں پہ اگر میں جاؤں گا تو وہاں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا، اور جو میں اپنے اندر صلاحیتیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کا میں استعمال کر کے اور اپنی طاقت کو وہاں پہ اور اپنی محنت کو وہاں پہ اجاگر کر کے میں وہاں پہ چبارہ کے جو نوجوان ہمارے یہاں معصوم بچے ہیں ان کے لیے میں ایک مسیحا بن کے جاؤں گا۔ اور انشاءاللہ میری وہاں پہ کوشش ہے، جب سے میں نے چبارہ کو جوائن کیا ہے تو ڈیلی بیسس پہ میں اپنے آفس کے ساتھ ساتھ اپنے فیلڈ اور اسکولوں کا بھی وزٹ کرتا ہوں، اور وہاں پہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ وہاں کی کمیونٹی سے، اسکول کونسل کے ممبرز سے اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ میں گھل مل جاتا ہوں، ان کی تعلیمی قابلیت کو ٹیسٹ کے ذریعے، ہوم ورک کے ذریعے، جو ہمارے انیشیٹوز ہیں ان کے ذریعے میں چیک کرتا ہوں، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ہم ٹیچرز کو، اسکول کونسل کو اور جو ہمارے لوکل کمیونٹی ممبرز ہیں ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ وہاں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا، اور لیا کے ساتھ ساتھ چبارہ کے لوگوں کو، کیونکہ وہاں پہ ضرورت ہے کام کرنے کی، تو ان کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ ماہر صاحب، آپ لیا میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور اب چوبارہ کے ریگستانوں میں آپ اپنے علم کے جوہر بکھیر رہے ہیں۔ کیا فرق آپ لیا اور چوبارہ میں آپ نے دیکھا؟ جی ڈیفینیٹلی لیا ایک سٹی ایریا ہے، لیا کی تحصیل جو ہے اس میں جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں موسٹلی ہمارے لیا سٹی میں، کوٹ سلطان میں، جو کاظم میں، تو یہ لیا ڈسٹرکٹ میں ڈیولپڈ اگر لیا تو دیکھا جائے تو چوکازم اور کوٹ سلطان کی کافی تعلیمی میدان میں آگے ہیں۔ یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت زیادہ کام کر اور سکسیسفل ہے۔ تو اس حوالے سے چبارہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیزرٹ ہے، اور اسپیشلی اس کا تحصیل چوبارہ سے مشرق کی سمت اگر جائیں تو وہ سارا بیرون کا ایریا ہے، تو وہاں پہ مسائل بھی ہیں بچوں کو آنے جانے میں، اسپیشلی راستوں کے ایشوز ہیں، جس طرح ٹیچر کی اسٹرینتھ بھی وہاں پہ کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح لیا میں ایک ٹیلنٹ بھی ہے، لیا میں لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، تو چبارہ میں وسائل کی کمی ہے۔ وہاں پہ والدین ابھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے وہ سہولیات نہیں دے رہے
جو لیا کے بچوں کو، وہ لیا کے والدین اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. وہاں کے طالب علم کو اگر تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے اور اگر ہمارے اساتذہ وہ تھوڑا سا اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں تو وہ لیا کے ٹیلنٹ کے برابر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ لیا کی نسبت بھی ان کے چبارہ کے بچوں کا جو تعلیمی لیول ہے اور ٹیلنٹ ہے جی اور جو انٹیلیجنٹ ان کا کوشچن ہے وہ بہت بہتر ہے. مار صاحب، میڈیا کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جب ضلع لیا کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو تحصیل چوبارہ کا جو کرائم ریشو ہے اس میں دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں. ایک تو وہاں اراضی کے جو تنازعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا خاص طور پہ جو فصلات ہے چنا اور گوارا کی جب کٹائی کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت لڑائی اپنے عروج پہ ہوتی ہے اور کئی بار جانی اور مالی نقصان ہوتے ہیں. جی کیا یہ دونوں واقعات اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جو ایجوکیشن ریٹ نہ ہونا ہے یا کم ہونا ہے اس کا کوئی عمل دخل ہے؟ ہاں بالکل، ایجوکیشن کا بالکل عمل دخل ہے. ایکچولی جو اس کا بھی میں سینیریو آپ کو بتاؤں تو وہاں پہ بھی لٹریسی ریٹ چبارہ میں بھی ہے، جی لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک ہمارا ڈیزرٹ ہے، برون کا ایریا، اور وہاں پہ سہولیات کی کمی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بات کی، وہاں پہ روڈز کم، ہاسپیٹل، اسکول بھی جس لیول پر ہونے چاہیے جتنے اس طرح سے نہیں ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سفروں پہ اور لوگ بچے جو ہیں وہ چل کے آتے ہیں. اصل یہ ہے کہ وہاں سے جو جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں کہ ذہنوں کا انخلا وہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی تھوڑا بہت پڑھ جاتا ہے یا کوئی جاب اس کو مل جاتی ہے، چاہے وہ میل سائڈ ممبر ہے یا فیمیل سائڈ ممبر ہے، تو وہ چبارہ سے منتقل ہو کے لیا، چوکازم اور شہروں میں اپنی رہائش رکھنا پسند کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ان کے پھر برون کے علاقے ہیں، لینڈ کے ایشوز جو ہیں وہ تو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہی بہتر سمجھتا ہے یا جانتا ایک ہے. رویے کی ہم بات رویے کی بات کریں تو وہ بالکل وہی وجہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو وہاں سے مائگریٹ ہو کے شہروں کی طرف آ جاتا ہے، تو پیچھے وہی لوگ رہ جاتے ہیں کہ جن کا سارا دن اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اسی زمین سے ہی انہوں نے اپنا سورس آف انکم بنانا ہے، وہی چیزیں اس نے کاشت کرنی اور وہیں سے اٹھانا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح کے ایشو جو وہ واقعی وہاں پہ، اور وہاں پہ یہ آپ کی بات بھی اچھی ہے کہ وہاں پہ اس ایشو پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے پرائیویٹ این جی اوز ہیں، ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جیسے آپ کا ماشاءاللہ میڈیا ہے، جی تو وہاں پہ آپ کو اور ہم سب کو اس ایشو پہ بھی مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اور جو ان کا ایک رائٹ بنتا ہے، جو ان کا حق ہے، اسی پہ ہی وہ اتفاق کریں، تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور وہاں کے رہنے والے واسیوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کی تحصیل چوبارہ میں کتنے اسکول ہیں اور ان میں کتنی اسٹرینتھ اس وقت موجود ہے؟ جی، تحصیل چوبارہ میں ہمارے میل پرائمری اور ایلیمنٹری 185 سکول ہیں، جی مردانہ کے اسی طرح پرائمری اور ایلیمنٹری زنانہ 89 ہیں، 89 سکولز ہیں، اور اسی طرح ہائیس اور ہینڈ سیکنڈری سکول 18 ہے. تو تقریباً اس وقت 40 سے 44 ہزار کی رینج میں ہماری تعداد ہے، جس میں ہمارے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے 4,000 بچے ہیں اور باقی 40,000 بچے جو ہمارے وہ کلاس 1 سے لے کر آنورڈ کلاس 10 تک پڑھتے ہیں. اس میں فیمیل پورشن بھی ہے، میل پورشن بھی ہے. تو یہ ایک وہاں پہ اسٹرینتھ اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کیونکہ اسکولز بعض جگہوں پہ بہت دور دراز ایریاز میں ہیں اور گھر جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں بعض جگہوں پہ، کیونکہ لیا میں یا جو پاپولیٹڈ ایریا وہاں پہ چکوک کی شکل میں یا سٹی کی شکل میں آبادی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، صحیح. لیکن وہاں پہ ایک گھر تقریباً 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر پہ ہے اور دوسرا گھر بیرون والی سائڈ پہ وہ اس سے بھی زیادہ سمت میں ہے. تو وہاں پہ ابھی بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہمارے ہیں، اور اس پہ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی کافی کام کیا ہے، اور لیا کی ہماری انرولمنٹ کمپین میں پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی چبارہ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ چبارہ لیا کی تحصیل ہے کہ اگر وہ ویک ہوتی تو ہم اس پوزیشن پہ سٹینڈ نہ کرتے. ابھی بھی چوبارہ کے کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے؟ سروے کے مطابق کیونکہ ہم نے جو گورنمنٹ نے ہمیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن سروے کے حساب سے ہمیں جو ٹارگیٹ دیا تھا وہ الحمدللہ ہم نے اس حساب سے 7% اچیو کیا. ابھی 3% کیونکہ 10% ہمیں انکریز دیا گیا تھا، ہر سال کی جو ہماری انرولمنٹ ہوتی ہے اس کا 10% انکریز پہ گورنمنٹ ہمیں ٹارگیٹ دیتی ہے، تو 7% ہم نے اچیو کر لیا ہے. تو اس حساب سے 3% جو ہے یہ بچے ہمارے پورے لیا کے ابھی بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں ہی وہ ٹارگیٹ بھی ہم اپنا اچیو کر لیں گے. مہر صاحب کہتے ہیں اور بات درست بھی کہتے ہیں کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جی. استاد
اپنے بچے کو آؤٹ آف سکول دیکھ کر کس طرح چین سے رہتا ہوگا؟ نہیں، بات آپ بالکل ٹھیک ہے کہ بچے کو استاد کا تو دل کرتا ہے کہ اس کا بچہ اسکول میں ہو، اس کی کلاس میں ہو، اس کی کلاس کی حاضری 100% رہے. تو یہ جو 3% ہمارے بچے ہیں، یہ 4% جن کی میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، یہ ہماری وہ پاپولیشن ہے جو مائگریٹڈ ہو جاتی ہے. جیسے فلڈ سیزن میں یہاں سے کچے کی آبادی بیرون کی طرف اس سائڈ سٹی ایریا کی طرف آ جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بچے ہمارے ڈراپ آؤٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ جو نیو انڈویشن ہوتا ہے وہ بھی سفر ہوتا ہے اس جگہ کا. اسی طرح جیسے چبارہ والی سائڈ سے جب وہاں پہ سیزنل چینجز آتی ہیں تو وہاں سے لوگ پھر ادھر شہر کی طرف موو کرتے ہیں. تو یہ ہماری وہ پاپولیشن ہے، لیکن اس پہ ہمیں کام ابھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. آنے والے کچھ دنوں میں بھی انشاءاللہ اس میں بھی ہم سکسیسفل ہوں گے، اور ہمارا مقصد یہی ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، ہماری پوری ٹیم کا، کہ ہم نے مل کے کوئی بھی بچہ اس کو ہم نے سکول سے باہر نہیں دیکھنا، سبھی کو ہم نے سکول میں لانا ہے. اور یہ رونق سکولوں کی ہے ہی بچوں سے. بچے آئیں گے تو گھر بچوں سے آباد ہیں اور سکول بچوں سے آباد ہے، ایسے ہی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مگر میں جاننا چاہوں گا گلشیر صاحب آپ سے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو استاد پڑھا رہے ہیں اور جو بچے پڑھ رہے ہیں، کیا اسے پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ہمارے بچے اس وطن کو جو درپیش مشکلات ہیں، سالمیت کے پرابلم ہیں، خوشحالی کے مسائل ہیں، کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت لے کر جوان ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اصل میں یہاں پہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے، اسکلز جو ہیں وہ ہماری جو 9th-10th کے بعد طالب علم جب کالج یا یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اسکلز ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا جو اس وقت کا نصاب ہے اس کے مطابق ہمارا ٹیچر ماشاءاللہ اچھی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارا بچہ جب ہمارے اداروں سے، اسپیشلی ہمارے جو پرائمری، ایلیمنٹری یا ہائی اسکولز ہیں، وہاں سے فارغ التحصیل ہو تو وہ بچہ اس لیول کا ہو کہ وہ تعلیمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر طرح سے وہ معاشرے کا کارآمد ایک نوجوان ہو. باقی جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہمیں اس سائڈ پہ اپنے نصاب کو، اپنے سلیبس کو لے کے آنا ہوگا کہ جس سے ہمارا بچہ جو اپنے اسکول سے فارغ التحصیل ہو تو اس لیول کی اس میں سکلز ہوں، قابلیت ہو کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہ کے بھی کام کرنا چاہے تو اس کو وہ سورس مل جائے. میں نا یہ سوال اپنے سارے اساتذہ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے سارے ماہرین سے یہ دریافت کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، میری تشفی نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی رائے کا اظہار فرمائیں کہ ہمارے کسی بھی ادارے میں کرپشن نہیں پڑھائی جاتی، مگر سوسائٹی میں کرپشن ہے. بڑا اچھا یہ بھی سوال بالکل ڈیفینیٹلی ہے، یہ ہمارا ہر جگہ پہ اس کا شور ہے. اصل میں اس میں نوجوان کا جو کردار ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے، لیکن جب وہ ایک سسٹم میں جاتا ہے یا ایک پروفیشنل لائف میں جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کی گرومنگ اور وہاں پہ اس کی ٹریننگ اسپیشلی یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی، ہم شروع سے ہی ان چیزوں کو پڑھاتے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نصاب میں یہ چیزیں ہم لے کے ہی نہ آئیں، بچے کو اس چیز کا شعور ہی نہ دیا جائے کہ یہ بھی کوئی معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بچہ مزید پازیٹیو اس کی تھنکنگ ہوگی اور اس سائڈ پہ نہیں آئے گا. لیکن اس کے باوجود ابھی خلا ہے اس معاملے میں، جو آپ نے کرپشن کی بات کی یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کی، کہ ڈیفینیٹلی ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. وہ ہمارا آج کا نوجوان کل کو وہی پروفیشنل ہے اور وہی اداروں میں کمانڈ، بالکل کمانڈ کرنی ہے، باغ پر سنبھالنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی لے کر آخری دن تک اس ایشو کو دیکھنا ہے، اور ہم نے ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، چاہے وہ اسکول سائڈ ہو، کالج سائڈ ہو، یونیورسٹی ہو، گھر ہو، محلہ ہو، گراؤنڈ ہو، جس جگہ پہ بھی ہم نے ایسے ان کی تربیت کرنی ہے کہ یہ والی جو برائی ہے وہ ہمارے سے دور ہو جائے. اچھا، ایک دور تھا آپ کے بچپن میں بھی، ہمارے بچپن میں بھی، بڑی مائیں جو تھیں، نانی اماں تھی، دادی اماں تھی، والدین ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو قصے کہانیوں کی شکل میں، شخصیات کی، کیریکٹر کی شکل میں ان کو بتایا کرتے تھے. آج کے والدین وہ اس طرف سے اپنے بچوں کو محروم رکھ رہے ہیں. کیا آپ اس کا انالیسس کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، کل اور آج کے والدین، کل اور آج کے بالکل
یہ ہمیں وقت نکالنا پڑے گا اس کے لیے. پہلے والدین اپنے گھروں میں ٹائم سے واپس آ جاتے تھے. لیکن ایک بہت بڑا پیارا ہمارا سسٹم ہے اسلامی نظام میں بھی اور ہمارے اس سسٹم میں بھی کہ ہم 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک اپنے دفتری امور میں یہ جو بھی ہمارا ایک کاروبار ہے بزنس ہے جو بھی ہمارا سائیکل ہے اس میں ہم رہتے ہیں. جی تو اس کے بعد والدین کو بھی چاہیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو شام کو جیسے واپس لوٹنا ہے تو لوٹیں. تو اس کے بعد والدین اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیں وقت دیں. اب کیا ہو گیا کہ بچوں والدین کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پروفیشن سے جاب سے آ رہے ہیں دوسری جاب پہ جا رہے ہیں. اگر کوئی ان کو فارغ ٹائم مل رہا ہے تو وہ ایک ہماری جو نئی ڈسکشن شروع ہو چکی ہیں یہ یعنی ہم تھلوں پہ جیسے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ لیا کے کلچر کو ہم دیکھتے ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں ہماچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ماچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم ایک ہی بات کو پکڑتے ہیں اور 2 3 4 5 گھنٹے اسی بات پہ ہی بحث کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ کوئی نتیجہ نکلتا ہم اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور اس وقت بچے جو آپ نے بات کی بچے سو چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم دروازہ جا کے ناک کرتے ہیں دروازہ کھولتا تو ہم بھی تھک ہار کے سو جاتے ہیں. اور صبح بچے والدین کے اٹھنے سے پہلے ہی تیاری کر کے سکولوں کو چلے جاتے ہیں اور والدین کو موقع ہی نہیں ملتا یا بچوں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے والدین سے کھل کے بات کر سکیں یا والدین اپنے بچوں سے ان کی تعلیم کے بارے میں تربیت کے بارے میں ان کے اسکول کے بارے میں ان کے مسائل کے بارے میں ان کی ضروریت کے بارے میں ان سے کوئی چیز پوچھ سکیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے تمام سننے والے دوستوں کو اسپیشل جو ہمارے والدین حضرات ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے کیونکہ بچے ہی ہمارا مین ایسٹ ہے. اگر یہ کامیاب ہو گئے سکسیزفل ہو گئے تو ہم اربوں پتی ہیں ہم کروڑوں پتی ہیں خوشحال ہیں. اگر ہمارے بچے کامیاب نہ ہوئے پڑھنے لکھنے سے آری رہے تعلیم و تربیت اور اخلاقیات سے دور رہے تو یقیناً پھر ہم چاہے جتنے بھی کامیاب انسان ہوں لیکن ہمارا گھر جو ہے وہ خوشحال نہیں ہو سکتا. اچھا مار صاحب ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ جو اساتذہ معلومات اپنے گھروں سے دور پوسٹڈ ہوتے ہیں اور جو اپنے گھر میں ہوتے ہیں گھر کے نزدیک ہوتے ہیں انہیں اس بات کی خواہش اور خوف رہتا ہے کہ میرا تبادلہ کب اپنے گھر کے نزدیک ہوگا اور میرا تبادلہ گھر سے باہر نہ ہو جائے. اب یہ جو ان کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے یہ ان کی صلاحیتوں کو گہنا رہی ہے. ہاں بالکل. یہ روٹیٹ کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے اساتذہ معلومات جو ہے کچھ عرصے بعد چینج ہوں؟ جی بالکل. دیکھیں چینجنگ 2 طرح کی ہے. ایک تو ہمارا جو ٹیچرز ہیں اسکولوں میں سمجھتا ہوں ان کی تو روٹیشن اس بیس پہ کہ وہ اپنی پوری کلاس کو جس کلاس کو بھی انہوں نے لیا ہے مثلا اکیڈیمک سیشن ہمارا 1 اپریل سے سٹارٹ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ تک ان کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنی پوری 1 سال اپنی کلاس کو سیشن کو پورا کرے. ٹیچر کو پتہ ہے کہ میں نے بچوں کو کون سا سلیبس پڑھایا ہے کون کون سے چیپٹرز کون سے ایکسرسائزز میں نے مکمل کر ہیں کون سی میری ابھی ریمیننگ ہے پینڈنگ ہے. تو اس نے 31 مارچ کو جب رزلٹ اناؤنس کرنا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے جتنا پڑھایا کیا اس کے مطابق بچوں نے مجھے رسپانس دیا ہے ان کی اسیسمنٹ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایک تو ٹیچر کو اپنا انالیسس کرنے کا موقع ملے گا اور سیکنڈ اس کو بچوں کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ ٹیچر جب پورا سال ان کے ساتھ کام کرے گا تو وہ بچے بھی ٹیچر کی بتائے ہوئے جو بھی اس کا ورک ہے جو بھی اس کی ڈائریکشنز ہے اس کو فالو کریں گے. تو ایک ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ٹرانسفر ہمارا اکیڈیمک سیشن کے اینڈ پہ ہی ہونا چاہیے. صحیح بات. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ٹیچر دور ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہوگا. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے دور دراز کے ایریاز میں ٹیچرز ہیں ان کے لیے ہارڈ ایریا الاؤنس انسینٹیو اس طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ کنوینس الاؤنس ہمارا ٹیچرز کا ہے تو وہ ساروں کا برابر ہے جی. جو گھر کے قریب کھڑا ہے اس کا بھی وہی ہے جو گھر سے دور ہے اس کا بھی وہی ہے. تو جو کم از کم گھر سے دور ہیں دور دراز کے ایریا میں کام کر رہے ہیں تو ان کا اس طرح کا کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے جس سے وہ دل جمی کے ساتھ وہاں پہ کام کریں. اصل ایشو گھر میں آنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایشو کہ ان کو وہاں پہ رہنے کی سہولیات کا ہے کہ اگر ان کو ان کے اسکول میں ان کی جاب پلیس پہ رہنے کی وہ سہولیات میسر آ جائیں تو وہ میرے خیال میں وہاں پہ وہ زیادہ ایزی اور ہیپیلی کام کر سکتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ کے پیش نظر یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تو وہ جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے کالج سائٹ پہ بھی ہے اسکول سائٹ پہ بھی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو پہلے لیا تھا
हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो भी उन्होंने इसी बेस पे की थी, यूनियन काउंसिल मौज़ा के, ताकि उसी मौज़ा के टीचर्स हैं, उसी यूनियन काउंसिल के लोग हों, ताकि उनको दूर दराज एरियाज़ में ये सफ़र ना करना पड़े। लेकिन अभी भी इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो अच्छे इक़दाम हैं, वो उनको हम सराहते हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हम इन इश्यूज़ पे भी कंट्रोल कर लेंगे, काबू पा लेंगे। एक बात मैं देखता हूँ और बड़ा हैरान होता हूँ कि आपके जितने तालीमी इदारे हैं उनमें तैनात जितने भी असातिज़ा मालूमात हैं, उनको देखने के लिए जितने मॉनिटरिंग अफसरान एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उसके मद्दे मुकाबल दीगर जो महकमा जात हैं, रेवेन्यू है, जो हेल्थ है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ ऐसी कैफियत नहीं है। ये इस मुकद्दस पेशे की इज़्ज़त अफजाई हो रही है। नहीं, देखिए, मॉनिटरिंग के हिसाब से हमारे बाकी महकमों की तरह हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है वो और तरह का है। जी। जैसे हमारा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, उसके पास 10 से 12 स्कूल्स हैं, तो वो हम अपनी नज़र में मॉनिटरिंग देख रहे हैं, बट उसका मॉनिटरिंग नहीं है। उसने स्कूलों में जाके बच्चों के साथ, टीचर के साथ जाके उनके मसाइल, उनके इश्यूज़ को देखना है। उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी है, और वहाँ पे उन्होंने टीचर्स मेथोडोलॉजी को देखना है, और यहाँ पे वो समझते हैं कि टीचर को अपने मेथड को, अपने लेसन प्लानिंग को बेहतर करना चाहिए, वहाँ पे वो टीचर को गाइड करते हैं। तो वहाँ पे उनका जो विज़िट, वो एक अफसराना विज़िट नहीं होता या मॉनिटरिंग विज़िट नहीं होता, बट वो एज अ मेंटोर, एज अ गाइडर वहाँ पे जाते हैं। सेम लाइक हम डिप्टी डीओज़ हैं, डीओज़ हैं, सीओ साहब हमारे हैं, तो हम सबका भी यही मकसद होता है कि हम वहाँ पे बतौर एक मॉनिटर के लिए अथॉरिटेटिव बिहेवियर लेके वहाँ पे नहीं जाते हैं, बल्कि हमारा मकसद यही होता है कि हम वहाँ पे जाएँ, वहाँ के टीचर्स के साथ मिलें, टीचर्स को अगर कोई इश्यूज़ है, मसाइल हैं, उनके साथ मिल बैठ के उन इश्यूज़ और मसाइल को सॉल्व करें। और हम अपनी बाकायदा क्लासेस को देखते हैं, होमवर्क को देखते हैं, कॉपीज़ को देखते हैं, बच्चों के टेस्ट लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर काम करने के लिए। तो ये हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है वो इस तरह का है कि हमारा हर एक जो पर्सन है, वो जिस लेवल पे भी, उसका मकसद यही है कि उसने स्कूल में जाके बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को और बच्चों के जो मसाइल हैं उनको कम करना है, और टीचर्स के जो इशू, जो स्कूल के मसाइल हैं, उनको उसने सॉल्व करना है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जितने भी माहिरीन स्कूल्स को विज़िट करते हैं, इनकी जो कारकर्दगी है उसको देखते हुए हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो इस लेवल के हैं कि हम दुनिया का मुकाबला करने के खुद काबिल हो सके, या हम दावा कर सकें कि ये हमारी क्वालिटी जो है वो बहुत शानदार है, हमारे बच्चों की जी, लेवल? जी बिल्कुल। हमारे जो फील्ड ऑफिसर, जैसे मैंने पहले बात की, ये तो माशाल्लाह हमारे सारे एमएससी एमफिल हैं, और ये मेरिट की बुनियाद पे सिलेक्ट हुए हैं, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट इनको हर महीने के एंड पे, हर दूसरे तीसरे माह, 6 मंथ के बाद एक बहुत इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स करवाती है। जैसे अभी भी हमारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की जी। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट टीचर एजुकेटर के हवाले से मॉडल हायर स्टडी स्कूल में ट्रेनिंग हो रही है, और वो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है। तो इस तरह के ये हमारे जितने फील्ड ऑफिसर हैं, ये वेल ट्रेंड हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है कि क्या हमारा वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का है या नहीं है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान अभी डेवलपिंग मरहल में है, डेवलपिंग फेजेस में है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट करने के लिए अभी हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, और ये भी बाद औक़ात हर जगह पे टैलेंट की कमी नहीं होती। अब जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, और वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट, यही हमारे स्कूलों से ही पढ़ के, हमारे ही ऑनरेबल टीचर से पढ़ के, लेकिन वो वहाँ पे अपनी पोजीशंस लेते हैं, वहाँ पे अपना स्कॉलरशिप में जा रहे हैं, और बाकी ममालिक के निस्बत हमारा जो टैलेंट है, वो जब इंटरनेशनल लेवल पे उसको कंपेयर किया जाता है, तो पाकिस्तान को इस मामले में सर आ जाता है। हमारे गुरशेर साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो दोस्त हैं इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमारे साथ शरीक हैं, उनके सामने आप एक मुवाजना रखिए कि आज का तालिब इल्म और 40 बरस पहले का तालिब इल्म, इसका ज़रा कैसा है, किन अल्फाज में आप मुवाजना करते हैं? देखिए, ये एक ट्रेडिशनल चेंज है डेफिनेटली। जो आज से पहले, जैसे हमने 90s में मैंने प्राइमरी की थी, तो वहाँ पे हमारे पास स्लेट और तख्ती का रिवाज था, और हमारी जो लिखने की महारत थी वो बहुत ज़्यादा थी।
اور اسے لکھنے کی مہارت میں آپ اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرتے جی تھے. مائنڈ بھی اپلائی کرتے تھے اور نئی نئی چیزیں وہاں ہمیں لیسن سے ملتی تھی، سبق سے ملتی تھی. جب ہم ڈکٹیشنز کرتے تھے، املا کرتے تھے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھی جن کی ہمیں سمجھ آتی تھی. اگر نہیں آتی تھی تو وہ لفظ لکھنے میں جب ہم کوشش کرتے تھے تو وہ ہم پڑھنے میں بھی ماہر ہو جاتے تھے. جی لیکن کیونکہ اب ایک چینج ہے، اب سسٹم کمپیوٹر پہ آ گیا ہے، لیپ ٹاپ پہ آ گیا ہے، تو یہ ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، میری اپنی یہ رائے ہے کہ بچے کو لکھنے اور پڑھنے کی مہارت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد یہ لکھنے اور پڑھنے والی چیزیں ہمارے پاس ختم ہو جائیں گی. بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا، کمپیوٹر ہوگا، وہیں پہ بیٹھ کے وہ ٹائپ کرے گا، وہیں پہ وہ انٹر کرے گا اور ساری چیزیں اس کے سامنے لکھ کے آ جائیں گی. لیکن پھر بھی جو پہلے کا طالب علم تھا اس وقت سلیبس کم ہوا کرتے تھے، سلیکٹڈ کویشچنس کیے جاتے تھے، لیکن بچے کا جو اسٹینڈرڈ تھا، معیار تعلیم تھا، وہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا. آج سلیبس بہت زیادہ ہے، وسائل بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو ضرور میٹ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آج ہم جو طوطے ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو یا کل ہمارے پاس دانا جو ہے وہ سکولوں سے برآمد ہوتے تھے. نہیں، جناب اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی ماشاءاللہ اسٹینڈرڈ تھا، لوگ طالب علم اچھی پوزیشن لے کے جاتے تھے. اب بھی ایسی بات ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں تو اس وقت ہماری آبادی بھی کم تھی، اب آبادی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حساب سے آج بھی الحمدللہ طالب علم اچھی پوزیشن پہ ہیں. آج بھی ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، انجینئر بھی پیدا ہو رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں، اچھے پلیئرز بھی پیدا ہو رہے ہیں. موازنہ اگر پریویس ڈیکیڈز کا ہم کریں، عشروں کا کریں، تو اس کے نسبت ہر ایک کا اس کا اپنا لیول اور اس کی اپنی ایک افادیت ہے. لیکن آج کے دور میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اس وقت جو ورلڈ ہے وہ ایک ولیج کی شکل اختیار کر چکا ہے، گلوبل ہے. اب ایک جگہ پہ بیٹھ کے، جیسے ایک گاؤں ہوتا ہے، وہیں پہ بیٹھ کے ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جی پوری دنیا کو ہم وزٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پہلے کے نسبت زیادہ محنت کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے آپ کو زیادہ ڈیوٹیڈ ہو کے کام کرنا ہوگا. اس میں چاہے ہمارا ٹیچر ہے، چاہے والد ہے، یا چاہے طالب علم ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہوگی، مگر یہ جو محنت ہے یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ترقی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان شخصیات کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے جو ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے، جو ایک کمرے کے اسکول میں پڑھے. آپ کیا فرمائیں گے کہ آج جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر سے جو لوگ آ رہے ہیں، جو اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگ فارغ ہو کے سامنے آ رہے ہیں، وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں یا پہلے ترقی کی بنیادیں زیادہ رکھی گئی ہیں؟ لیکن جو پہلے لوگ تھے، ڈیفینیٹلی ذہانت کا معیار تو وہی ہے، بلکہ ہر آنے والے دن بڑھتا جا رہا ہے. وہ لوگ بھی ذہین تھے، محنتی تھے. اصل جو چیز جس ڈفرینس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جی اس وقت لوگوں کے پاس وسائل کم تھے. جب وہ محنت کرتے تھے تو وہ ایک اچھی پوزیشن پہ اسٹینڈ کرتے تھے. آج لوگوں کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ان وسائل کو ہم استعمال نہیں کر رہے. یہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اسی لیول پہ کھڑے ہیں. ہمیں آج سے کچھ سال پہلے ہم جس پوزیشن پہ تھے، اگر آج ہم اسی پوزیشن کو دیکھیں تو ہم کافی آگے جا چکے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو مقابلہ کرنے والے ہیں وہ ہمارے سے کئی گنا پھر آگے جا چکے ہیں، نکل چکے ہیں. جی ایسے تو اس حوالے سے وسائل آج بھی ہمارے پاس ہیں، ذہانت آج بھی ہمارے پاس ہے. الحمدللہ ہمارے آنریبل ٹیچر بھی اسی طرح ہیں، سائنٹسٹ بھی اسی طرح ہیں. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آج ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ کام کرنا ہے. اور یہ ترقی کی جس رفتار کا اور دوڑ کا آپ نے ذکر کیا وہ تو ہم سے آگے آگے بھاگی جا رہی ہے. جی بالکل. اور ہم جو ہے ابھی تک جو اپنی ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو نئی نسل ہے وہ کتاب پہ کھڑے ہیں، اور جو ہمارے اسکول اور کالج یونیورسٹی سے لوگ فارغ ہو کے سامنے آ رہے ہیں وہ نوکری کی تلاش میں ہے، کریشن کی تلاش میں نہیں ہے. علم ایجوکیشن جو ہے یا ڈگری جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوکری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک اچھے انسان کے لیے اور اچھے شہری کے لیے ہونی چاہیے. تو بس یہ پاکستان یا اس وقت جو اکنامکس کو اگر ہم دیکھیں، معاشیات کو دیکھیں، تو اس حوالے سے یہ کرائسز ہیں، پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں کہ ہمارا نوجوان جب فارغ التحصیل ہوتا ہے تو نہ تو اس کے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں کہ وہ فیلڈ میں جا کے، مارکیٹ میں جا کے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے. اور سیکنڈ، نہ اس کو وہ مواقع مل رہے ہیں، اوکیزنز مل رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ایزیلی جائے اور وہاں پہ اس کو اپنی جاب مل جائے، کام کرنے کی صورت مل جائے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے مل کے
सोचना होगा, गवर्नमेंट में इसमें भी स्टेक होल्डर है, हम आवाम भी इसके स्टेक होल्डर है, सभी। लेकिन फिर बात वही जो आपने पहले सवाल किया था कि जब हमारा बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है तो कम से कम वो इतना स्किल ज़रूर हासिल कर ले कि जैसे ही वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है तो वो अगर जो भी काम करना चाहिए, जो उसका प्रोफेशन है, उसमें कम से कम उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा मुनासिब नहीं होगा कि हम जो हुनर है उसका आगाज़ जो है अपने प्रेप से शुरू करें? उससे ग्रूमिंग भी होगी और बच्चों को अपनी फॉर फ्यूचर जो है एक लाइन भी मुतय्यन करने में मदद मिलेगी। देखें, अगर हम अपने ओल्ड थिंकर्स की बात करें, जैसे इमाम गज़ाली है, इब्न खल्दून है, उनकी हम बात करें तो वो तो जैसे आज भी हमारा उसी तरह का सिलेबस है, वो शुरू में बच्चे को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चे हमारे जस्ट जी। जब 8-10 साल के होते हैं तो कम से कम उनको बोलने की, समझने की, लिखने की ये महारत आ जाए, सादा हिसाब आ जाए और अपने दीन और अपने जो उसका माहौल है उसके बारे में उसको समझ बूझ आ जाए। और जब इन चीज़ों में वो माहिर हो जाए और उनको समझ आए तो उसके बाद बच्चे को तालीम जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ लेके आ जाए और आफ्टर दैट वो अपने स्किल्स की तरफ या अपने प्रोफेशन की तरफ जाए। तो यकीनन अगर हम अपने एलिमेंट्री लेवल से, जैसे हमारा पहले सब्जेक्ट आर्ट एंड ड्राइंग हुआ करता था, उसकी जगह पे अब कंप्यूटर है, जी। इसी तरह एग्रीकल्चर हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी हुआ करता था, तो उसकी जगह कंप्यूटर ले लिया और कंप्यूटर में बच्चे माशाल्लाह अब छठी से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनकी लर्निंग जो है वो अच्छी हो रही है। तो बहरहाल अगर इन चीज़ों को अगर हम मज़ीद अपने सिलेबस पे लगते हैं और करोड़ों रुपए की लिबर्टियाँ बन रही हैं। ये तज़ाद जो है ये हम स्कूल लेवल से सिखा रहे हैं, करप्शन भी, रिश्वत भी और सिफारिश भी। हम देखें बाद जगहों पे ऐसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अब इस मामले में बड़ी सख्ती है, हमारे बाकायदा प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब्स हमारी फंक्शनल्स हैं, चाहे कंप्यूटर लैब है, चाहे साइंस लैब है, फंक्शनल हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद हमें इस पे काम करने की और मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल वर्क को हमें जितना हम ज़्यादा करेंगे, हमारा बच्चा सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट और अच्छे रिजल्ट देगा। हमारे साहब मुफ्ती नुमान कादिर मुस्तफ़ाई साहब हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल व्यूअर हैं। माशाल्लाह। वो आपसे पूछते हैं कि सरकारी स्कूल्स के असाजा दौरान ड्यूटी जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जी, बिल्कुल इस मामले में हमने मुतअद्दिद लेटर लिखे, मैंने खुद भी कई लेटर्स इस मामले में लिखे हैं कि मजबूरी के बहस बहुत ज़्यादा मजबूरी है, या जैसे हमारा हेड टीचर है कि महकमाना अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना होती है या इस तरह की कोई इश्यूज़ हैं तो उनमें तो है, अदरवाइज़ हमने उन पे बैन किया हुआ है। और अगर कहीं पे हमें ये शिकायत मिलती है या जब हम अपने जैसे फील्ड विज़िट आपने कहा उसमें हम जाते हैं तो हम ये चीज़ के साथ अव्वलीन रखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का या इस तरह की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों का जो तलीमी आर्स हैं, तलीमी औकात कार हैं वो सफ़र ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो बच्चों को दिया जाए। लेकिन फिर भी ये ऐसी शिकायत हैं, कंप्लेंट्स हैं कि टीचर्स के पास, हमारे स्टूडेंट स्टाफ के पास मोबाइल होते हैं। तो अगेन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल स्कूलों में जो गैर ज़रूरी है उसको ख़त्म करें। ये हमारे एक और व्यूअर हैं आज़म जी के नाम से। वो फरमाते हैं कि रेत पर लिखने का तरीका आजकल ऑक्सफोर्ड स्कूल्स सैंड राइटिंग के नाम से करवा रहे हैं। इसको राइट क्यों नहीं किया जाता? हाँ, वो उनकी एक एक्टिविटी होगी, ऑक्सफोर्डियन की एक्टिविटी, कोई वो सरगर्मी होगी। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आप कभी आपको बल्कि मैं इनवाइट करता हूँ। कल मैंने अपना एक चबारा का स्कूल देखा, 444 शिफ्टेड स्कूल है, मांझी वाला। आप बिलीव करें वहाँ के बच्चों की आप राइटिंग देखें तो मैं खुद वहाँ पे बड़ा खुश हुआ और मुझे हैरानगी भी हुई कि यहाँ के तीसरी क्लास और चौथी क्लास के बच्चों की जो राइटिंग है वो शायद हमारे जो वो ऑक्सफोर्डियन है वो भी उसको मुकाबला ना कर सके। अगर भी आपको मेरे साथ आने का, आपको मैं इनवाइट करता हूँ या आपको चबारा जाने का मौका मिले तो हमारे वो स्कूल को देखें। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ात भी हैं, इस तरह के इम्तियाज़ात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पहले की निस्बत हमारे स्कूलों के जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बेहतर है। और स्पेशली लिया का जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जी। तो लिया का मैं अगर कंपेयर उन डिस्ट्रिक्ट से करूँ तो लिया को मैं मच बेटर समझता हूँ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से। बिल्कुल शेर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं चाहता हूँ कि इख्तितामी लम्हात में आप हमारे प्रोग्राम को देखने वालों को के नाम, आप हमारे वालिदैन के नाम, बच्चों के नाम क्या बात, ख़ास बात जिसे हम आज के प्रोग्राम की
शाह कलीद करार दें। हाँ, मैं दो ही मैसेज दूंगा। एक तो अपने ऑनरेबल टीचर्स को मैसेज दूंगा कि हम जितना अपने प्रोफेशन को बेहतर करेंगे, हम जितना अपने बच्चों को ज़्यादा टीच करेंगे, उनकी अखलाकी और तालीमी काबिलियत को बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे, तो उससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा बल्कि हमारे साजा के अपने बच्चों को भी और हमारे इस मुल्क और कौम को उसका फ़ायदा होगा। और सेकंड, मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा तमाम अपने सुनने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, वालिदैन हैं, कि वो जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, अकेला वालिद कुछ नहीं कर सकता। टीचर, वालिद और स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल की शक्ल में है और तीनों का अपनी अफादियत रखते हैं, और जब तीनों मिल के काम करेंगे तो फिर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों पे ज़रूर तवज्जो दें और कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ज़रूर टाइम निकाल के अपने बच्चों के तालीमी कैरियर, उनके अखलाकी कैरियर, उसको ज़रूर वॉच करें और उनको गाइड करें। बहुत शुक्रिया मारकुल शेर साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चुबारा। आपने रोशन दिमाग के साथ हमारे सुनने वालों को अपनी आरा, अपने तजर्बात और अपने इल्म से नवाजा। मैं मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला और अपनी गुनागू मसरूफियात और थकावट के बावजूद आपका, मुझे पता है कि चुबारा एक दूर दराज का स्टेशन है, वहाँ दूर दूर स्कूल हैं, जो आपने खुद भी कहा कि 50-50 60-60 किलोमीटर के फासले पे स्कूल है। डेफिनेट है कि वो ज़िला की बड़ी तहसील है और आबादी कम है, रकबा बहुत ज़्यादा है और बच्चों को भी बड़ी मुश्किलात हैं। और लिया से, कोट सुल्तान से असातिज़ा और मोअल्लिमात चुबारा जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और उसके लिए उन्हें अपने स्कूल जाने के लिए कम से कम 3 साढ़े 3 जी घंटे बिल्कुल, हमारे टीचर्स, सफ़र करना पड़ता है। मैं भी जब बारह के लिए मूव कर रहा होता हूँ तो हमारी वो टीचर्स की कैरीज जा रही होती हैं, तो वो तकरीबन 6:30 बजे, 6 सवा 6 6:30 बजे यहाँ से रवाना हो जाते हैं। मैं इस प्रोग्राम के जितने भी टीम मेंबर हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए आपके तमाम असातिज़ा, आपके तमाम मालूमात को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी खिदमत को सराहते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू। कि आप अपनी आराम को एक साइड में रखकर कौम की रहनुमाई और तरबियत के लिए सुबह घर से निकलते हैं और शाम को देर से वापस आते हैं, बिल्कुल। तो ये दोनों अमल आपके इस, मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए एक बेलौस कंट्रीब्यूशन है और वालिदैन आपकी इस सारी काविश को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। मार गुलशेर साहब, आपसे मुलाकात और बात होती रहेगी इंशाल्लाह। वेलकम। आपने टाइम दिया, हमें बहुत खुशी हुई और हमारे सुनने देखने वालों ने भी आपको बहुत शानदार अल्फाज में वेलकम कहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।